बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु खैर मुअल्लिमा अल सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वलअनल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। मोमिनीन इकराम, आज की इस अशराए मजालिस की दूसरी निशित जो है वो विलायत अली 313 चैनल के वसीला से आपकी तवज्जुहात की नजर हो रही है। मालिक कौनैन, मैं अर्ज़ करबला से दुआ गो हूँ कि शहजादी कौनैन इस चैनल को, इसकी सही व काविश को बारगाह वलीउल्लाह में कबूल मंजूर फरमाए और मेरा मालिक इसी तरीके से इसे तशहीर तालीमात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का मौसर जरिया बनने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि कल की पहली नशिस्त में हमने इसी एक टॉपिक को लेके बात को आगे बढ़ाया था कि आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी हमसे तकाजा क्या करती है और अज़ादारी इमाम हुसैन इब्न अली के इख्तियारात क्या है और अज़ादारी हुसैन इब्न अली की फवाइद क्या है। पूरी दुनिया में रहने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुहिब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिक इस अज़ादारी को एक रस्म और एक रिवाज नहीं बल्कि अपनी इबादत समझ के बजा लाते। और मैंने कल भी ये गुजारिश की थी कि इस इबादत का जो मेन मौक़िफ़ है वो ये है कि तशहीर कारनामा हुसैन हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला में जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो काम किया, उसकी तशहीर ज़माने तक हो ताकि ज़माने को मोहसिन इस्लाम और मोहसिन इंसानियत का पता चले। अज़ादारी अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद रखती है। अज़ादारी अपने अंदर बहुत से ऐसे फ़ायदे रखती है जो ज़ाहरी तौर पे इंसानियत को नसीब होते हैं। गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आशिकों को बहुत से गमों से बचा लेता है। आज की दूसरी नशिस्त है और वक्त हमारे पास कम है, दिन हमारे पास थोड़े हैं और मौज़ूआत हमारे पास ज्यादा हैं। हमें पहले इस गहराई में जाना होगा कि आखिर ये इतना बड़ा साने, ये इतना बड़ा वाक़या रूनुमा क्यों हुआ। करबला हादसा नहीं, करबला एक सानिया है और ये करबला एक ऐसी साजिश है जो वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे तैयार नहीं हुई। आप कतन ये ना समझें कि यजीद मलऊन जब तख्त पे बैठा तो उसके जहन में ख्याल आया कि मैं हुसैन इब्न अली का कत्ल करूं। ये साजिश बहुत पहले तैयार हो चुकी थी। लिहाजा हमें करबला पढ़ने से पहले, करबला सोचने से पहले, करबला से बात करने से पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा कि आखिर ये वक़ूआ हुआ क्यों, ये वाक़या रूनुमा क्यों हुआ। उस दौर में एक अक्सरियत, एक कसीर तादाद रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वाली, जब इतनी कसीर तादाद में रसूल का कलमा पढ़ने वाले मौजूद थे तो इतने कलमा पढ़ने वालों की मौजूदगी में उसी रसूल के नवासे को कत्ल किया गया। क्यों? ये सब कैसे हुआ? अगर हम ये कहें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक जंग में थे और हालत जंग में इमाम हुसैन शहीद हो गए तो हमें फिर भी इतने सवालात जन्म नहीं लेते। सवालात ये जन्म ले रहे हैं कि आखिर उस दौर में रसूल अल्लाह को जमाने से गए हुए अभी कोई बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 50 साल गुजरे। 11 हिजरी को रसूल दुनिया से गए, 61 हिजरी में वाक़या करबला हो गया, यानी कि 50 साल मुकम्मल हुए थे रसूल को दुनिया से गए। 50 साल एक नस्ल के जवान होने से लेकर ज़ईफ होने तक का दौरान है।
یعنی کہ جو رسول کے دور میں 5 سال کا تھا وہ امام حسین کے دور میں 45 سال کا تھا، جو رسول کے دور میں 15 سال کا تھا تو وہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں 30 اور 35 سال کا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ نسل موجود تھی جنہوں نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ میں جملے کو آسان کرتا، ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے امام حسین کو رسول کے کاندھوں پہ دیکھا، ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے امام حسین کو سجدے کی حالت میں رسول کی دوش پہ دیکھا، بے شک ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے رسالت مآب کی گود میں بیٹھے ہوئے حسین، ابھی وہ کان موجود تھے جنہوں نے حسین منی و انا من الحسین کی حدیث سنی، ابھی وہ حافظ موجود تھے جنہوں نے رسول سے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کی حدیث سنی، ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے جبریل کو امام حسین کے دروازے پہ درزی بن کے آتے ہوئے دیکھا، ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے رسالت مآب کو عید والے دن امام حسین کی سواری بنتے ہوئے دیکھا۔ جب اتنی کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے تو اتنی کثیر تعداد میں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے یزید جیسا بد کردار اتنی بڑی جرت کر گیا اور وہ لوگ خاموش رہے، یہ خاموشی آج بھی تاریخ کے مورخ کے ذہن پہ سوالیہ نشان ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم ان 10 دنوں میں ان وجوہات کو تلاش کریں کہ آخر یہ وجہ کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا ذاتی نوعیت کا تھا؟ کیا امام حسین کا اختلاف کسی سے ذاتی نوعیت کا تھا؟ لیکن جب ہم اختلاف حسین ابن علی کو دیکھتے ہیں تو امام حسین کا اختلاف ذاتی نوعیت کا نہیں تھا۔ میں آپ تمہید سے گزر کے پردہ اٹھانے لگا ہوں، امام حسین کے قتل کے پیچھے دشمنی تھی علی ولی اللہ، بے شک وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے رسول کی زندگی میں تو مولا علی کے ساتھ دلوں میں دشمنی رکھی، رسول کے جانے کے بعد ظاہر کی، لیکن مولا امیر المومنین کے جانے کے بعد اب وہ پرانے تمام بدلے لینا چاہتے تھے دے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں مورخ سے کہ یہ قتل کیوں ہوا۔ مورخ ہمیں کہتا ہے یہ قتل اس لیے ہوا کہ امام حسین سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ میرا مورخ سے سوال ہے کہ حسین ابن علی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یقیناً امام حسین کو انکار ہی کرنا چاہیے۔ مجھے آج کوئی مسلمان یزید کے پلڑے میں جاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، ہر مسلمان یہ کہتا ہے یہ انکار کرنا حق بنتا تھا حسین ابن علی کا کہ وہ یزید کے اس مطالبے کا انکار کرے۔ تو اب میرا مورخ سے سوال ہے کہ یزید نے سوال کیا کیا بیعت کا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ سوال غلط ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے وہ سوال غلط تھا تو آپ کو پھر ماننا پڑے گا جو جس دور میں جس بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا۔ بے شک جس نے جس دور میں جس بھی معصوم سے بیعت مانگی وہ غلط۔ جب اس نے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے انکار کر دیا۔ جب امام حسین نے انکار کیا تو جب میں نے تاریخ سے پڑھا کہ امام حسین نے انکار کیا کہہ کے کیا تھا، امام حسین نے یہ کہا تھا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں لیکن تو نمازی نہیں، میں تہجد گزار ہوں تو تہجد گزار نہیں، میں عبادت گزار ہوں تو عبادت گزار نہیں۔ امام حسین ابن علی نے پہلا جملہ کہا کہ اس سے کہہ دو مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ امام حسین نے یکم محرم ہے آج پہلی مجلس میں جواب حسین ابن علی سنیے گا، امام حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس سوال کے اندر بہت سے جوابات، اس ایک جملے کے اندر بہت سے جوابات۔ مولا امام حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، اے میرے کریم کربلا، میں کربلا میں ہوں، میں آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، اس بدبخت نے آپ سے مطالبہ کیا تھا تو آپ کہہ دیتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، تو آپ نے یہ کیوں کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا؟ یقیناً آواز حسین ابن علی آئے گی، حسین کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے گندے مورخوں کو دیکھ رہی تھی۔ حسین جانتے تھے اگر میں کہہ دیتا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے بیعت نہیں کی تھی، صرف حسین نے بیعت نہیں کی تھی،
मैंने उस मौर्रख की कलम तोड़ दी है कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। अब जो भी हुसैन जैसा होगा वो किसी भी यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। तो अब जो हुसैन से बैत मांगे वो तो यजीद होता है, तो जो हुसैन के बाप से बैत मांगे वो यजीद का भी बाप होता है। नारे हैदरी या अली, मारिया बल्लारत बेशुमार इमाम यजीद हुसैन इब्न अली की आवाज है, मुझ जैसा तुझ जैसे की बल्लारत। बैत नहीं करेगा, मैं कभी भी तेरी बैत नहीं करूंगा, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। ये कह के इमाम हुसैन ने अगला जुमला जो कहा, इमाम हुसैन ने कहा, वलीद उसे जवाब लिख दे, मैं अली का बेटा हूं। ये सवाल तुमने पहले भी किया था और ये तुम दोहरा रहे हो, तुमने इससे पहले भी ये सवाल मेरे बाप से किया था, तो जब मेरे बाप ने बैत नहीं की थी तो मैं बैत कैसे कर सकता। ये कह के इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। अब मेरा मौरख से सवाल है कि आपने ये वाज़े तौर पे लिखा, ये है आजादारी का फलसफा। हम अब जमाने से पूछते हैं कि हुसैन इब्न अली ने इनकार किया, आपने हमें इनकार करता हुआ हुसैन दिखाया, वो लोग क्यों नहीं बताए जिन्होंने यजीद के हाथ में बैत कर ली। क्या बात। हम हुसैन इब्न अली के जिक्र का प्रचार करने वाले हैं, हम हैं उस इनकार के वारिस। हम कहते हैं हमारे आका ने, हमारे मौला ने, हमारे अमीर अल मोमिनीन के बेटे ने, हमारे रसूल के नवासे, हमारे तीसरे इमाम ने इनकार किया। हम इमामत के मानने वाले हैं, तो हम ये दावा करते हैं कि हमारे इमाम ने इनकार किया था। आप सिर्फ हमें इतना जवाब दें कि जिन लाखों ने यजीद की बैत की थी वो कौन थे। क्या बात है। अगर आप कहेंगे कि बहुत सौ ने यजीद की बैत नहीं की थी, तो अगर उन्होंने यजीद की बैत नहीं की थी तो वो हुसैन के साथ क्यों नहीं। आप या तो हमें उनका इनकार दिखाएं, अगर उनका इनकार दिखाएंगे, अगर आप बताएंगे कि नहीं फलां ने भी नहीं की थी, फलां ने भी नहीं की थी, फलां ने भी नहीं की थी, हमें तो वैसे तारीख में ऐसा कोई नाम नहीं मिलता, लेकिन अगर आप कहेंगे कि फलां फलां ने नहीं की थी, तो जिन्होंने नहीं की थी उन्होंने हुसैन इब्न अली का साथ क्यों नहीं। इसका मतलब है कि अगर वो हुसैन इब्न अली के साथ नहीं थे तो यकीनन वो यजीद के साथ। उन्होंने यजीद के हाथ में बैठ, कितने लोगों ने बैत की थी, करोड़ों लोगों ने बैत कर ली। जब करोड़ों लोगों ने बैत कर ली थी तो अब मेरा उलमा इस्लाम से विलायत करीब 313 चैनल के तवस्सुत से मेरा सवाल है कि जिन्होंने यजीद के हाथ में बैत की थी, अब आप हमें बताएं कि आप उनके इस्लाम के बारे में क्या, आप हमें बताएं कि उनका इस्लाम क्या है। अगर उनका इस्लाम असल इस्लाम नहीं था तो फिर आपको उन्हें काफिर मानना, तो फिर अली की मोहब्बत में शियों को काफिर कहने से पहले सोच लेना कि बहुत सौ को पहले काफिर मानना पड़ेगा। जिन्होंने यजीद के हाथ में बैत की वो कौन थे, वो कौन लोग थे, वो किसके बेटे थे, वो किन की औलाद थी, उन्होंने यजीद के हाथ में बैत क्यों की। अगर उन्होंने यजीद के हाथ में बैत कर ली थी तो उन्होंने जब इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया था उन्होंने बैत को तोड़ा क्यों, वो बैत को तोड़ के हुसैन इब्न अली के पास क्यों नहीं आए। पहले कुरान से जाके पूछो, कुरान की कचहरी में जाके हाजिर हो, कुरान से पूछो जो फासिक के हाथ में बैत करे वो क्या होता है, जो काफिर के हाथ में बैत करे वो क्या होता है, जो बदकिरदार के हाथ में बैत करे वो क्या होता है। इसका मतलब है जब उन्होंने फासिक के हाथ में बैत कर ली तो उनकी वो बैत जो उन्होंने रसूल के हाथ में की थी वो खत्म हो। बेशक मैंने पहले कहा था कि 50 साल नहीं गुजरे, अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने रसूल के हाथ में बैत की थी, उन्हीं हाथों ने यजीद के हाथ में बैत कर। तो अगर उन्होंने यजीद के हाथ में बैत कर ली है तो फिर मानना पड़ेगा कि उनकी रसूल वाली बैत खत्म। जब रसूल वाली बैत खत्म हो गई इसका मतलब वो इस्लाम से निकल गए, जब वो इस्लाम से निकल गए इसका मतलब वो दोबारा कुफर में चले गए। तो अब पता चला हुसैन करबला जाने से पहले जंग जीत गए थे। हुसैन ने मुनाफिकून की सूरत की तफसीर सामने कर दी जो इस्लाम के लबादे में छुपे हुए थे। हुसैन ने उनके चेहरों से नकाब उतार के जमाने को बता दिया कि कल भी काफिर थे या आज भी काफिर। नारे हैदरी या अली 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 अली। इमाम हुसैन इब्न अली ने इनकार किया। हुसैन इब्न अली ने जब इनकार किया तो उस इनकार में हुसैन इब्न अली ने जुर्रत के साथ कहा मैं अली का बेटा।
یہ کہہ کہ حسین ابن علی ولید کے دربار سے باہر آئے. ولید کے دربار سے باہر آنے کے بعد امام حسین ابن علی ان افراد کا انتخاب کیا جو حسین کے انکار میں حسین کا ساتھ دے سکتے. امام حسین نے کوئی جتھے والے لوگ نہیں ڈھونڈے, کوئی قبیلے والے لوگ نہیں ڈھونڈے, کوئی لشکر نہیں ڈھونڈے. امام حسین نے وہ لوگ ڈھونڈے جن کو انکار کرنے کی ضرورت ہے, جن کو نہیں کہنے کا ضرورت, جو نہیں کہہ سکتے. جب امام حسین نے نہیں کہنے والے لوگوں کو ڈھونڈا تو پھر امام حسین نے انہیں خط لکھ کے کچھ لوگ وہ تھے جو امام حسین کو خط لکھ رہے تھے, اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں حسین ابن علی خط لکھ, کچھ وہ تھے جو حسین ابن علی کو بلا رہے تھے, اور کچھ وہ تھے جنہیں خود حسین ابن علی بلا رہے تھے. حبیب بن مظاہر کو حسین بلا رہے تھے, سعید کو حسین. حسین ابن علی نے ان انکار کرنے والے افراد کو اکٹھا کیا, وہ نہیں کہنے والے لوگ, ان میں انکار کہنے کی ضرورت. میں اپنی مجالس میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, اور میں آج جملے کو دہرا رہا ہوں, کائنات کا مشکل ترین کام ہے نہیں کہنا. کوئی آپ سے ہاں کہلوانا چاہتا ہو اور آپ اس سے نہیں کہیں, یہ مشکل ترین. اور اس کام کی ابتدا حسین ابن علی نے یوں کی کہ حسین ابن علی نے وہ افکار, وہ لوگ اکٹھے کیے جنہیں نہیں کہنے کی ضرورت ہے. امام حسین نے انہیں کہا کہ میں نہیں کہہ چکا ہوں. انہوں نے کہا ہماری نہیں بھی آپ کی نہیں کے ساتھ. اب یہ جو مختصر سا قافلہ حسین ابن علی کے ساتھ جا رہا تھا, یہ نہیں والے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو انکار کہہ کے حسین ابن علی کے ساتھ چل پڑے. امام حسین نے ان کو ساتھ لیا, اور امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے. جس سرزمین میں میں آپ سے مخاطب ہوں, اسی سرزمین پہ آ کے امام حسین ابن علی نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے موت ہے, جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں چھوڑے. حسین ابن علی نے کہا تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے. پیاسا رہنا پڑے گا, نہیں چھوڑیں گے. تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا, ہم آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. اب حسین ابن علی انہیں بار بار جھنجھوڑ کے دیکھ رہے تھے. شاید موت کے ڈر سے حسین چھوڑ دے, شاید زندگی سے محبت میں حسین چھوڑ دے, شاید بچوں کی محبت میں حسین چھوڑ دے, شاید گھر کے پیار میں حسین چھوڑ دے. حسین انہیں گھر یاد کرا رہے تھے, وہ نہیں جا رہے تھے. حسین انہیں موت سے ڈرا رہے تھے, وہ نہیں جا رہے تھے. حسین انہیں لشکر دکھا رہے تھے, وہ نہیں جا رہے تھے. حسین انہیں موت کا پیغام بتا رہے تھے, وہ نہیں جا رہے تھے. حسین بتا رہے تھے میں تمہیں بتا رہا ہوں یہاں جنگ نہیں ہوگی, یہاں قتل ہوگا, یہاں مارے جاؤ گے. وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. حسین انہیں 3 دن کی پیاس دکھا رہے تھے, وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. فرات انہیں پیاسا رکھ رہا تھا, وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. موت ان کے سامنے رقص کر رہی تھی, وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. تلواریں ان کے سامنے چمک رہی تھی, وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. لشکر ان کے سامنے اتر رہے تھے, وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. سورج ان کے سامنے سوا نیزے ٹکا رہا تھا, وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. حسین ابن علی انہیں بار بار جھنجھوڑ کے دیکھ رہے تھے, یہ اب چھوڑیں گے, یہ اب چھوڑیں گے. لیکن وہ کہتے نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. آخری امتحان لیا میرے کریم نے. شب عاشور چراغ کو بجھایا, اور چراغ کو بجھانے کے بعد حسین ابن علی کی آواز دی, اگر میں تمہیں جنت دوں تو چلے جاؤ گے, اور اگر تم جنت بھی دے ہم تجھے پھر بھی نہیں چھوڑیں. نعرہ ہم آپ کو نہیں. یہ ہے فلسفہ کربلا, یہ ہے معراج انسانیت, یہ ہے عروج بندگی کہ حسین ابن علی کے پاس وہ لوگ تھے جنہیں جنت بھی خرید نہیں سکتے. بے شک جنت تمنا کر رہی تھی, یہ لوگ میرے پاس آئے, لیکن انہوں نے جنت کو بھی یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ حسین ہمیں آپ کی قربت چاہیے. حسین ابن علی نے انکار بیعت کیا. اب آج سے میں کربلا میں بیٹھ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں, مجھے کوئی بندہ تاریخ سے لکھا ہے یزید نے بیعت کا مطالبہ صرف حسین سے کیا, حسین کے 72 سے نہیں. امام حسین علیہ السلام نے یزید کو انکار بیعت کیا اور اپنے سر دیا. یہ جو 72 علیہ السلام بنے, ان سے نہ بیعت مانگی گئی تھی, نہ انہوں نے اس کے سامنے بیعت کا انکار کیا. تو اب مجھے جملہ کہنے دینا, اس جملے کو میں جلدی سے ختم کر رہا ہوں کیونکہ ہم تاخیر سے پہنچے. میں سامرا اور کاظمین کی سفر اختیارات میں تھا, جس کے لیے میں تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں. میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں, حسین انکار بیعت میں سر دے رہے تھے, 72 محبت حسین میں سر. کیا بات ہے قبلہ, کیا بات ہے جیو.
آج کے بعد یہ فلسفہ تبدیل کیجئے گا. حسین انکار بیعت کر رہے تھے 72 محبت پہ حسین. انہوں نے کہا حسین ابن علی جہاں آپ ہاں کہیں گے ہم ہاں کہیں گے, جہاں آپ نہ کہیں گے ہم نہ. یہ ہوتا ہے امام کی اطاعت کرنا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے لشکر کتنا ہے, انہوں نے یہ دیکھا حسین ابن علی. امام حسین نے وہ جو لوگوں نے نہیں کہی تھی, حسین ابن علی نے وہ نہیں کو جوان کیا. نہیں ختم نہیں ہوئی کربلا میں, نہیں 72 کے ساتھ دفن نہیں ہو گئی. آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف وہی لوگ تھے جنہوں کو نہیں کہنے کا طریقہ ہے. حسین ابن علی نے نہیں کا دم گھٹنے نہیں, نہیں کی سانس اکھڑنے نہیں دی. حسین ابن علی نے نہیں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. عصر عشور کربلا کی ریت کو حسین نے کائنات میں بکھیرا. وہ نہیں ہماری روحوں میں آ گئی, وہ نہیں ہمارے ضمیر میں آ گئی, وہ نہیں ہمارے بدن میں آ گئی. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں میلے چھوڑ دو, ہم کہتے نہیں چھوڑیں گے. ماتم چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے. زنجیر زنی چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے. علی ولی اللہ چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار. اس وجہ سے کہ وہ نہیں, امام حسین نے ہمیں ہے. پوری دنیا میں سننے والے جتنے میرے احباب ہیں, عزاداری اصل میں اس نہیں کا تجدید عہد. کیا بات ہے. عزاداری اگر آپ کو کسی کے سامنے جھکا رہی ہے تو سمجھو آپ اداکاری کر رہے ہیں, عزاداری نہیں کر رہے. اگر آپ نے اصل روح عزاداری کو سمجھنا ہے تو روح عزاداری ہے کہ ظالم کے سامنے نہیں ہے. آپ کو نہیں کہنے کی ضرورت ہے, لیکن نہیں پھر یہ سکھاتی ہے کہ نہیں صرف ایک رکھتی ہے, باقیوں سے پیچھے. آپ یہ نہیں کہیں کہ سب کو ماننے اور پھر بھی نہیں کہیں. نہیں, اگر آپ نے حسین ابن علی کا ساتھ دینا ہے تو حسین کا ساتھ دینے کے لیے ضروری ہے جو جو جہاں جہاں جس جس حسین کا دشمن تھا اس کے سامنے نہیں کہنا. بے شک. اب اگر اسی میں نہیں کو لے کے آگے بڑھوں تو بات آگے چل سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ شاید صرف حسین نہیں کہے گا, لیکن کیا کہنے حسین ابن علی. آپ کے سعید نے بھی نہیں کہا, آپ کے حبیب نے بھی نہیں کہا, آپ کے اون نے بھی نہیں کہا. حد ہو گئی, 6 مہینے کے اصغر نے بھی نہیں کہا. جب عصر عشور شہادت حسین ہو گئی تو ایک دفعہ شادیانے بجے کہ اب کوئی نہیں کہے گا. اب تو نہیں خاموش ہو گئی, لیکن جلے ہوئے خیموں سے ایک مستور کی آواز آئی, نہیں. یہ انکار کہاں تک گیا؟ شام کے اس محل تک گیا جہاں سے بیعت کا مطالبہ کیا. یہ جواب کہاں گیا؟ سوال کہاں سے آیا تھا؟ شام سے. اس نے شام میں بیٹھ کے بیعت کا مطالبہ اس لیے کر لیا, میں شام بیٹھا ہوں, حسین مدینے بیٹھا. انکار کریں گے میں وہی قتل کروا دوں گا. مجھ تک حسین کی رسائی نہیں. یہ تھے اختیار حسین. وہ سمجھتا تھا کہ شاید حسین شام تک نہیں جا سکتا, لیکن اسے کیا پتا کہ علی کی بیٹی اس کے محل کے اندر جا کے اس سے کہہ رہی ہے اب مجھ سے سوال کر کس سے بیعت مانگی. اب میرا اگلا سوال میں رکھ رہا ہوں قوم کے سامنے. اس کے اس سوال کو اتنا برے طریقے سے رون دیا تھا, اتنی عبرتناک موت دے دی تھی علی کی اولاد نے اس کے سوال کو, کہ اس نے شام میں بیٹھ کے مدینے میں حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا. سید الساجدین اس کے دربار میں کھڑے تھے, اس نے سید الساجدین سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا. پھر جملہ کہنے لگا, جس نے شام میں بیٹھے ہوئے مدینے سے امام حسین سے بیعت مانگی تھی, اس نے دربار میں کھڑے ہوئے چوتھے امام سے بیعت کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیعت مانگ رہا تھا, لیکن یہ جانتا تھا کہ حسین کے انکار کے بعد اس کا سوال اتنی بری موت مر گیا تھا کہ اسے پتا چل گیا تھا جس کا 6 مہینے کا بھی نہیں کہتا ہو اس کا جوان سجاد ہاں کیسے کہتا. عزاداری روح ہے صاحبان, وہ نہیں کہنے کا طریقہ.
اگر آپ کو نہیں کہنے کی جرت آتی ہے تو پھر آپ مان جائیں کہ آپ عزاداری کی روح کو سمجھیں۔ امام حسین نے ظالم، جابر، متکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے نہیں کہتے۔ آج ہماری مجلس ہے اس انکار کی تجدید، آج ہم جلوس لے کے نکلتے ہیں اس انکار کے اقرار، آج ہم علم اٹھاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم انکار والے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں کہ ہم انکار والے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو 1400 سال سے اس انکار میں کرتے، 1400 سال سے ہماری گردنیں کاٹی گئی، ہمارے لہو سے گاڑا بنا کے دیواریں کھڑی کی گئی، ہمیں دیواروں میں چنا گیا، ہمارے لہو کے ساتھ شہر بنائے گئے، لیکن ہم اپنے انکار پہ کل بھی کھڑے تھے، ہم اپنے انکار پہ آج بھی کھڑے ہیں۔ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کے اپنی ماں کی ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے، وہ خطیب مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ ذکر ان کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جائے، اس ذکر کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، جی جس ذکر کا وارث قائم ہو پھر اس ذکر کے وارث کو، اس ذکر کو کوئی ختم۔ بے شک۔ آج پوری دنیا میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں عزاداری خطرے میں ہے۔ عزاداری خطرے میں نہیں، عزادار خطرے میں۔ عزاداری کو کوئی خطرہ نہیں، ہم نہیں تھے تو تب بھی تھے، جب کوئی رونے والا نہیں تھا تو آسمان رو رہا، پتھر رو رہے، ملائکہ رو رہے۔ عزاداری تو وعدہ ہے پروردگار کا، اس لیے تو پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ آج کے بعد کوئی شیعہ نہ کہے کہ عزاداری ہماری وجہ سے، ہم عزاداری کی وجہ سے۔ بے شک۔ ہم مجلس نہیں کروا رہے، مجلس ہمیں بلا رہے۔ سبحان اللہ کے، ہم ماتم نہیں کر رہے ہیں، غم حسین نے ہمیں منتخب کر دیا۔ بے شک۔ کیا ہے وہ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ، جب ابرہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو رسول اور علی کے دادا نے جب اونٹ پکڑ لیا حضرت عبد المطلب کے، تو سرکار حضرت عبد المطلب نے جا کے کہا میرے اونٹ مجھے واپس کر۔ اسے کہا میں تیرے اللہ کا گھر گرانے آیا اور میں اونٹ واپس کر، گھر کا مالک جانے اور گھر جانے۔ کیا بات ہے قبلہ جیو، مجھے اونٹوں سے غرض ہے، اونٹ میری ملکیت ہے، گھر اس کی ملکیت۔ عزاداری ہے وقت کے امام کی ملکیت، بے شک۔ اسے نہیں ختم۔ عزاداری سے مربوط لوگوں کو ختم، لیکن اگر ان کو بھی خطرہ اس بات کا ہے کہ نہیں کہنے کی جرت ہو تو پھر ابو ذر کی جلا وطنی ہو، میثم تمار کی سولی ہو، حجر بن عدی کا قتل ہو، ان لوگوں نے جنگلوں، ویرانوں اور پہاڑوں میں جا کر زندگی گزار دی، لیکن ظالم کے سامنے ہاں نہیں کہا۔ بے شک۔ کہ جو ماتمی اپنا ہاتھ اٹھا کے سینے پہ مارتا ہے، یہ سینے پہ بعد میں لگتا ہے، یزید کے چہرے پہ تماچا پہلے۔ کیا بات، کیا بات ہے قبلہ۔ تو میری تمام تقاریر میں بالخصوص عزاداروں اور ماتمیوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ان 10 دنوں میں عزاداری کر رہے ہیں تو پھر عزاداری کی روح کو سمجھے، عزاداری کے فلسفے کو سمجھے۔ اگر آپ نے کسی بھی میں اگر کسی بھی کہہ رہا ہوں تو وہ کسی بھی کوئی بھی ہے، اگر آپ نے کسی بھی طاقت کے سامنے سر کو جھکا لیا ہے تو سمجھو آپ نے عزاداری کی روح کو نہیں سمجھا۔ بے شک۔ جو بھی حسین کے مقابلے میں جب بھی تھا، جو بھی تھا، جس دور میں بھی تھا، جس روپ میں بھی تھا، اس کے سامنے انکار۔ یہ فلسفہ ہے حسین ابن علی کی عزاداری کا، یہ فلسفہ ہے حسین۔ یکم محرم کا دن گزر گیا، جتنے لوگ اس وقت اس مجلس کو سن رہے ہیں میں ان تمام سامعین اور ناظرین کے لیے دعا گو ہوں، جو بعد میں سنیں گے ان کے لیے دعا گو ہوں۔ میرا مالک آپ تمام کو جلد از جلد کر بنا۔ اللہ آمین۔ آج کی مجلس کے مختصر دورانیے میں معذرت خواہ رہوں گا، کیونکہ جو
کربلا میں ہم صف اعضا بچھاتے ہیں، اس کی تیاری ہو چکی ہے اور ابھی مومنین پرسہ دینے کے لیے صف میں شریک ہیں، تو اس صف میں بھی مودت کی نماز اور عشق کی نماز ادا کرنی ہے۔ کل سے انشاءاللہ مکمل اپنے وقت اور اوقات کے ساتھ مجلس میں اسی ٹائم پہ یہ نشست شروع ہوگی۔ یکم محرم کا دن گزر گیا، 2 محرم کی شب آ گئی، کل بن جائے گا اس زمین کا مہمان حسین۔ 2 محرم ورود کربلا، مدینہ سے چلے تو ایک بار امام حسین ابن علی نے جب دربار ولید سے واپس آئے، قبر رسول سے اجازت لے کے حسین ابن علی گھر آئے۔ جب مولا حسین گھر آئے تو دروازے پہ ماں کی شکل والی بہن نے استقبال، گلے میں باہیں ڈال کے علی کی بیٹی کی پہلی آواز ہے، حسین مجھے بتائیے قبر رسول پہ روئے کیوں؟ حسین ابن علی کی آواز آئی، علی کی بیٹی مجھے آج حسن یاد آ، آج میرا بھائی حسن ہوتا میں حسن سے مشورہ کرتا، بی بی رو کے کہتی ہے آپ کا حسن بھی میں، آپ کی بطول بھی میں، آپ کا علی بھی میں، آپ مجھے سے مشورہ کیجیے۔ حسین ابن علی کی آواز آئی، علی کی بیٹی یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا اور میں انکار کہہ کے آیا۔ بی بی نے کہا یقیناً حق یہ تھا، علی کے خون کی تاثیر یہ تھی کہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ اب میں نے نہیں تو کہہ دیا ہے، اب مجھے جانا ہے وطن چھوڑ کے۔ فرمایا میں آپ کے ساتھ، ساتھ کا نام آنا تھا، ایک بار سر سے لے کے پاؤں تک علی کی بیٹی کو دیکھا، رو کے فرمایا آپ تو زندگی میں گھر سے باہر کر دیں۔ فرمایا 19 رمضان کی شب تھی، بابے کے سر پہ پٹی باندھ رہی تھی، جب باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہا تھا جب حسین مدینہ چھوڑے تو اسے اکیلا نہ، میں نے ماں کے پہلو میں پٹی باندھی تو ماں نے وعدہ لیا، 19 رمضان بابے نے وعدہ، 28 سفر حسن نے وعدہ، حسین میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں، جب کہ میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ کریم کربلا کی آنکھوں سے آنسو آئے، رو کے کہا علی کی بیٹی پھر میرے سامنے 2 محاذ ہیں، ایک کربلا ایک شام، میں کربلا جاؤں شام فتح نہیں ہوگی، میں شام جاؤں کربلا فتح نہیں ہوگی۔ رو کے کہتی آسان محاذ تو رکھ لے، مشکل محاذ مجھے دے، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری بہن۔ کریم کربلا کی آواز آئی، علی کی بیٹی تیرا ممنون، تیرا شکریہ، تو نے مشکل محاذ چن لیا، لیکن مجھے بتائیے فوج ایک ہے محاذ 2 ہیں، میں فوج کربلا میں لڑاؤں یا لشکر شام میں لڑاؤں؟ جو مختصر سا لشکر میرے پاس ہے اسے کربلا لے کے جاؤں گا یا شام لے کے جاؤں گا؟ علی کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نظریں آئیں، رو کے کہتی میں جنت و دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، تیرا لشکر بھی میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ حسین ایسے کیجیے، اکبر آپ رکھ لیجیے، کبرا مجھے دے دیجیے، اصغر آپ رکھ لیجیے، سکینہ مجھے دے دیجیے، قاسم آپ رکھ لیجیے، فروا مجھے دے دیجیے، سجاد آپ رکھ لیجیے، سکینہ مجھے دے دیجیے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد بی بی تڑپ کے کہنے کی جہاں سارے تو رکھ رہا ہے پھر ایک احسان کر، اتنے حاجیوں سے اکیلا سجاد مجھے دے دے، شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے میں تیرے لال کا چہرہ دیکھوں۔ اتنا کہنا تھا حسین، رو کہتے میرے بعد سجاد امام بنے گا، رو کہتے تیرا سجاد شام سے واپس لے کے آؤں گی، میری نسل بچے نہ بچے میں تیری اولاد بچاؤں۔ حسین ابن علی کی آواز ہے، شکریہ علی کی بیٹی، لیکن آپ مجھے اتنا بتائیے، محاذ آپ نے چن لیا، فوج آپ نے چن لی، اب مجھے بتائیں عباس کو کون بتائے گا؟ عباس کا نام آنا تھا، مان تھا عباس پہ، علی اور علی کی بیٹیوں کو اتنا کہنا تھا۔ بی بی رو کے کہتی ایک بات، اما فضا عباس کو میرے حجرے کے دروازے پہ بلائیے، ابو الفضل عباس آ میرے حجرے کے دروازے پہ آئے۔ شہزادی کی آواز عباس، جھکی ہوئی ہاتھوں سے نظروں سے آواز ہے، جی آقا دادی۔ فرمایا عباس پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہے، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا کریم کربلا کا پہلا قدم حجرے سے باہر نکلا، مولا عباس نے اپنے سر سے امامہ اتار کے کریم کربلا کے قدموں پہ رکھ کے کہا مولا میں نے انکار کر دیا تھا، آپ نے بہن سے سفارش کی۔ مولا حسین کی آواز ہے، عباس کاغذ قلم لیجیے، میں فہرست لکھواؤں، جن کا نام لکھواؤں انہیں بلائیے، انہیں ساتھ جانا ہے۔ کرسی پہ مصطفیٰ بن کے حسین بیٹھ گئے، زمین پہ علی بن کے عباس بیٹھ گئے۔
मौला हुसैन ने मर्दों के नाम लिखवाए, मर्दों के नाम मुकम्मल हुए। अब्बास के चेहरे पे एक जलाल था, अब्बास मौला के चेहरे पे एक रूप था। अब्बास बार बार कह रहे थे मौला ये भी लड़ेगा, मौला इससे भी मैं लड़ाऊंगा, मौला इससे भी जंग करनी मैंने सिखाई है। मौला एक एक हाशमी का नाम ले रहे थे। मौला सखी अब्बास के अंदर जज्बा आ रहा था, जुनून आ रहा था। लेकिन जैसे ही फरिश्त मुकम्मल हुई, अब्बास पूछने लगे। मौला हुसैन की आवाज हुई, अब्बास थोड़ी देर बैठे थी, अब्बास अभी कुछ नाम बाकी है। अब्बास रो कहते मौला और कौन से नाम बाकी है। हुसैन इब्न अली ने अपनी मुट्ठियों को खींचा, अपनी आंखों को बंद किया। हुसैन इब्न अली की आवाज आई, अब्बास लिखिए ज़ैनब बिन्त अली असीरा शाम। ज़ैनब बिन्त अली का नाम आना था। अब्बास के हाथ से कलम जमीन पे गिर गया। आवाज आई, अब्बास लिखिए कलसूम बिन्त अली। अब्बास हाथ जोड़ के कहते दुआ कीजिए आपके अब्बास को मौत आ जाए। मैं अली की बेटियों के नाम नहीं लिख सकता। इतना कहना था कि हुजरे के दरवाजे से आवाज आई, अब्बास आप लिखेंगे या ज़ैनब बाहर आए। अब्बास रो कहते अली की बेटी तेरा पर्दा बचाने की खातिर तो अब्बास की गैरत कुर्बान है। मौला अब्बास ने लिखा ज़ैनब बिन्त अली, लिखा कलसूम बिन्त अली। जब कहा लिख अब्बास रुकैया बिन्त अली, जब मौला अब्बास की अपनी हमशीरा का नाम आया, सकी अब्बास रो के कहते मौला मुझे बताइए अली की बेटियां क्यों जा रही है। फरमाया दीन परवरदिगार बचाने के लिए, विलायत अली को बचाने के लिए। रो के कहते हैं अगर मेरी रुकैया की चादर से आपके नाना का दीन बचता हो तो रुकैया को साथ ले जाइए, ज़ैनब को मदीने रहने दीजिए, कलसूम को मदीने रहने दीजिए। इतना जुमला कहना था। हुसैन देखी कहते अब्बास आप अभी किधर आ गए। अब्बास अब जरा मेरा नाम लिखिए। जब कहना लिख सकीना बिन्त हुसैन, जब हुसैन की नाम आया गाजी का सर दीवार पे लगा। लोग कहता मेरे होते हुए सकीना घर से बाहर जाएगी। मौला वो तेरी मासूम बेटी है, मौला वो तेरी मजलूमा बेटी। आवाज आई अब्बास इन सब ने जाना है तो विलायत अली। बस सादात और गैर सादात फरिश्त मुकम्मल हुई। हाशमियों ने अपना अपना सामान अपने ऊंटों पे रखा, हर कोई अपना सामान सफर बांध रहा। दरवाजे पे बैठी थी अकबर के हिस्से की बहन, नाम फातिमा सुगरा। अपने दामन को फैला के बैठी थी। जो मस्तूर आती अपने घर की चाबी बीबी सुगरा के दामन में, शहजादी सुगरा एक एक चाबी लेती। जो बीबी करीब से गुजरे, बीबी फातिमा रो के कहे मुझे 40 दरवाजों में सुकून नहीं आएगा। वो हर कोई दरवाजे बंद करके जा रहा है, मुझे बताओ मैं इस हवेली में अकेली कैसे रहूंगी। चलती चलती वहां आई जहां घोड़े पे अब्बास बैठे थे। अब्बास ने हुसैन की बेटी को आते देखा। सखी अब्बास घोड़े से उतरे। मौला करीम करबला की बेटी रो के कहती है चाचा अब्बास आप बाबा से सिफारिश कर दीजिए, अगर आपके काफिले में बैठने की जगह नहीं और कोई सवारी खाली नहीं है, मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने घोड़े के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे अकेला ना छोड़ के जाइएगा। मुझे अकबर के बगैर सुकून नहीं आता, मुझे अकबर के बगैर नींद नहीं आती। सखी अब्बास ने अपना सर दीवार में रखा। अब्बास की चीखें बुलंद हुई। हुसैन की आवाज हुई अब्बास क्यों रो रहे हैं। अब्बास रो कहते मौला आपकी बेटी को किसके सहारे पे छोड़ के जाओ। मौला फातिमा सुगरा को 40 दरवाजों में कैसे छोड़ के जाओ। इतनी देर में असगर की माँ शहजादी रुबाब बीबी सुगरा के करीब आई। बीबी सुगरा ने माँ को अपनी बाहों में लिया। रो कहती माँ तो बेटियों को छोड़ के नहीं जाती, अम्मा आप तो मुझे छोड़ के ना जा। फरमाया हुक्म इमाम में मेरा सर खम है, हुसैन ने कह दिया है कि मुझे जाना पड़ेगा। इतना कहना था। बीबी सुगरा ने गले से बाहें निकाली। बीबी सुगरा की नजर पड़ गई बीबी रुबाब के हाथों पे। रो कहती अच्छा अम्मा अकबर जाए मैं नहीं रोकती, कासिम जाए मैं नहीं रोकती, और मोहम्मद जाए मैं नहीं रोकती, अम्मा ज़ैनब जाए मैं नहीं रोकती, लेकिन अम्मा रुबाब की एक बार ये 3 महीने का भाई मेरे हाथों में दे दे, 3 दिन का भाई मेरे हाथों में दे दे। 3 दिन का असगर आया है बीबी सुगरा के हाथों में। बीबी सुगरा ने जैसे कारी कुरान को देखता है वैसे असगर के छोटे से चेहरे पे अपना मुंह रखा। रो कहती भाई तो बहनों को छोड़ के नहीं जाते, असगर आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। 3 दिन के शहजादे ने अपने हाथों को बढ़ाया, बीबी सुगरा के गले में डाला। बीबी सुगरा के गले में डालना था। मौला हुसैन की आवाज के पास हर कोई सवारी पे बैठ गया है। फरमाया हर कोई बैठ गया है। असगर की मां दरवाजे से नहीं उठी। इतना कहना था करीब करबला हवेली पे आए। रो के कहती असगर की मां अगर नहीं जाना चाहती तो मुझे बता मैं काफिला लेके चलूं। बीबी रुबाब रो कहती मेरी जुर्रत और मेरी मजाल क्या, लेकिन मेरी मजबूरी है। असगर मेरी गोद छोड़ के सुगरा की गोद में चले गए हैं। असगर बाप
वापस नहीं आए। मौला हुसैन जमीन में बैठे, मौला हुसैन ने असगर के कान में कोई बात की है, 3 दिन के शहजादे ने बहन के गले से बाहर निकाली। बाबा आप अकबर लेके गए, मैंने नहीं रोका, आप अब्बास लेके गए, मैंने नहीं रोका, आप कासम लेके गए, मैंने नहीं रोका, लेकिन बाबा मुझे सिर्फ इतना पता, असगर अपनी मर्जी से रुक रहा था। आपने असगर के कान में कहा क्या है? जब इतना जुमला कहा, मौला हुसैन की दाढ़ी आंखों से भर गई। की वालिद आपको इसी असगर का वास्ता बताए क्या कहा है? हुसैन रो कर तूने वास्ता असगर का दे दिया है। मैंने असगर के कान में कहा, असगर नहीं जाना चाहता ना जा, हुर्मत का तीर जाने, हुसैन की गर्दन जाने। हुर्मत का तीर भी होगा, हुर्मत के तीर का नाम आना था, तड़प गई हुसैन की बेटी, रो कहती है बाबा क्या मेरा असगर तीर खाएगा, क्या मेरे असगर की गर्दन पे तीर लगेगा? हुसैन की आवाज आई, सुगरा सिवाय सज्जाद के कोई वापस नहीं आएगा। मेरा मालिक हमारा पुरसा हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शहजादी कौनैन इस कावश को कबूल मंजूर फरमाए। मैं सरजमीन करबला में वाली करबला के हुजूर आपके लिए दुआ गो हूँ। सुनने वाले नाजरीन और सामीन की तौफीकात में इजाफा फरमाए। मालिक तमाम को करबला बुलाए। मेरा मालिक हमारे भाई इंतजार शाह साहब की इस कावश सही कोशिश को मेरी पाक शहजादी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा